بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، ٹاپک 40، واقعی بہادر، نفس پر قابو۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دیکھا کہ مجمع میں ایک طاقتور شخص زور آزمائی کر رہا ہے، اور وہ پتھر جسے لوگ پہلوانوں کا پتھر کہتے ہیں اسے زمین سے اٹھانے میں لگا ہے، اور تماشا دیکھنے والا مجمع اس آدمی کی زور آزمائی کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس پہلوان کے وزن برداری کے بارے میں بتایا۔ حضرت نے مجمع میں پوچھا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر وہ شخص ہے جسے اگر کوئی گالیاں دے تو وہ برداشت کرے، اور اپنے سرکش اور انتقام جو نفس پر قابو پالے، اور اپنے نفس کے شیطان اور گالی دینے والے ابلیس پر فتح پا جائے۔ ٹاپک 41، ذوالکفل، پیغمبر اور شیطان، غصہ۔ ذوالکفل خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور الیسع علیہ السلام کے صحابی تھے۔ جب الیسع علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنا جانشین بنانا چاہا۔ اصحاب کو جمع کر کے فرمایا، تم میں سے جو شخص مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے میں اسے اپنا وصی اور جانشین بناؤں گا۔ نمبر 1، ہمیشہ دن میں روزے رکھے۔ 2، ہمیشہ راتوں کو بیدار رہے۔ 3، اور کبھی غصہ نہ کرے۔ ذوالکفل نے کہا، میں ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ مذکورہ عہد و پیمان کو قبول کرنے کے بعد ذوالکفل کو جانشینی مل گئی، اور جیسے ہی جناب یسوع کا انتقال ہوا آپ منصب نبوت پر فائز ہو گئے۔ شیطان کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے جناب ذوالکفل کو غصہ دلا کر عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے پر اکسانا چاہا۔ اس نے نعرہ لگا کر کے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، تم میں سے کون ذوالکفل کو غصہ دلا سکتا ہے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیض تھا اس نے کہا، یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا، جاؤ، شاید تمہیں کامیابی مل جائے۔ ذوالکفل عہد کے مطابق راتوں کو شب بیداری کرتے تھے اور خدا سے مناجات میں گزار دیتے تھے، اور دن میں ظہر سے پہلے تک اپنے ذاتی امور انجام دیتے تھے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا بہت سو لیتے تھے، اور عصر کے وقت سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ ابیض نامی شیطان ذوالکفل کو غصہ دلانے کی طاق میں لگا تھا۔ آپ سو رہے تھے کہ وہ شیطان داد و فریاد کرتا ہوا آپ کے پاس آیا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، ایک شخص نے میرا حق مار لیا ہے، چل کر ہم کو اس سے ہمارا حق دلائیے۔ ذوالکفل جاگ گئے، بڑی نرمی سے اس سے فرمایا، جاؤ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ ابیض نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ذوالکفل نے اپنی مخصوص انگوٹھی اس کے حوالے کی کہ اسے دکھا کر اس شخص کو جس نے تم پر ظلم کیا ہے بلا لاؤ۔ ابیض نے انگوٹھی لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن جیسے ہی ذوالکفل سوئے پھر آ گیا، اور پہلے دن کی طرح داد و فریاد شروع کی اور کہا، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس نے تمہاری انگوٹھی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور میرے ساتھ نہیں آیا۔ آپ کے غلام نے ابیض کو ڈانٹا کہ انصاف طلب کرنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ تم انہیں آرام نہیں کرنے دیتے؟ یہ نہ کل دن میں سوئے ہیں اور نہ ہی رات میں ہی سوئے ہیں۔ ابیض نے کہا، میں انہیں بالکل سونے دوں گا، کیونکہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور انہیں ظالم سے میرا حق دلوانا ہوگا۔ ذوالکفل بہت نرمی اور آہستگی سے اٹھے اور ایک خط لکھا اور اس پر اپنی مہر لگائی تاکہ اسے دکھا کر ابیض اس شخص کو فیصلے کے لیے لائے جس نے اس پر ظلم کیا تھا۔ ابیض چلا گیا۔ اس دن بھی آپ کی نیند خراب ہوئی اور پھر رات بھر خدا سے دعا مناجات میں گزاری۔ تیسرے دن بھی اتنی بے خوابی اور تھکاوٹ کے باوجود جیسے ہی ذوالکفل سوئے ویسے ہی چیخ پکار کرتا ہوا وہ شیطان پھر آ گیا اور ذوالکفل کو جگا کر کہنے لگا کہ وہ ظالم شخص نہ تو آپ کی انگوٹھی سے متاثر ہوا اور نہ ہی آپ کے مہر خط نے کوئی اثر کیا۔ وہ کسی طور آنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو آپ مجھے میرا حق دلوائیے۔ تھکے ماندے ذوالکفل اٹھے اور ابیض کا ہاتھ پکڑا اور انصاف کرنے کے لیے ظالم کے پاس جانے کے لیے چل پڑے۔
اس وقت بہت تیز گرمی اور تپش تھی کہ زمین پر چنا گرتے ہی بھن جائے۔ اس حال میں بھی شیطان نے دیکھا کہ ذوالکفل کی پیشانی پر بل نہیں ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ کسی بھی طرح انہیں غصہ نہیں دلایا جا سکتا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا، لہٰذا اس نے اچانک ذوالکفل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ مار کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے وہ شیطان پر فتح پا گیا۔ ایک دوسرے جملے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غصہ گرمی سے دور رہو کیونکہ یہ بری صفت شیطان کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے۔ ٹاپک 42، شیطان کی دخل اندازی غصہ۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی بزم میں غصہ اور گرمی کی باتیں چل رہی تھی تو حضرت علیہ السلام نے اپنی مختصر سی گفتگو میں فرمایا، غصہ وہ شیطانی شعلہ ہے جو آدمی کے دل میں بھڑکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور شیطان اس کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر گھڑی ممکن ہے غصہ و گرمی انسان کو دوزخ کی طرف کھینچے۔ غصے والے شخص کا کبھی بھی غصہ گناہ کیے بغیر جاتا ہی نہیں۔ لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو سخت غصہ ہو تو اگر وہ کھڑا ہے تو فوراً بیٹھ جائے تاکہ شیطان کی ناپاکی اور وسوسہ اس سے دور ہو جائے۔ غصہ پی لے اور بیٹھا ہو تو فوراً کھڑا ہو جائے تاکہ غصے کی گرمی نکل جائے اور شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے۔